السلام علیکم ناظرین، اگر آپ میڈیا سے منسلک ہیں اور آپ کا تعلق پرنٹ میڈیا سے ہے، کوئی اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ پرنٹ میڈیا کی عمر ختم ہو گئی ہے، یہ ٹورڈز دا اینڈ جا رہا ہے، تو یہ بات مکمل طور پر تو اگرچہ غلط نہیں ہے مگر جزوی طور پر غلط ہے، اس لیے کہ پرنٹ میڈیا ختم نہیں ہو رہا بلکہ اس وقت کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، اس کی ری شیپنگ ہو رہی ہے، اس کی صورت تبدیل ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ پرنٹ میڈیا اب ڈیجیٹل فارم میں آ رہا ہے۔ تو اگر آپ کا تعلق اخبار سے رہا ہے ماضی میں تو آپ کو مایوس ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے، اگر آپ کنٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ ایڈیٹنگ جانتے ہیں، تو 1000 سے زیادہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز چھوٹے اور بڑے جو ہیں وہ معرض وجود میں آ گئے ہیں۔ یعنی آپ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی آپ کا تعلق اخبار سے ہے، اخبار تو ختم ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو یہ جواب دے سکتے ہیں، آپ جواباً یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ یا ملک کی یا دنیا کی صورتحال جو ہے وہ جاننا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تازہ ترین خبروں کے حوالے سے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ کسی ایک یا دو ٹی وی چینلز پہ انحصار کرتے ہیں، یا آپ سوشل میڈیا پہ انحصار کرتے ہیں، یا آپ کسی واٹس ایپ گروپ سے خبریں حاصل کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو خبروں کے لیے اب بھی، یعنی اگر آپ کو تازہ ترین صورتحال جاننی ہے جہاں ایک ہی پلیٹ فارم پر آپ کو خبریں بھی ملیں، تبصرے بھی ملیں، ویڈیوز بھی ملیں، تو وہ کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہی ہوگا جہاں سے آپ کو، فرض کریں کہ اگر آپ جنگ یا نوائے وقت پڑھتے تھے تو اب بھی آپ جنگ یا نوائے وقت کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں۔ جہاں تک اخبارات کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ اس حقیقت سے تو انکار ممکن نہیں ہے، مطلب میں بطور ایڈیٹر یا بطور صحافی آج سے 10 سال پہلے میرے گھر پر 8، 10، 12 اخبارات آتے تھے، اس لیے کہ ہمیں کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا ہوتی تھی، چیک کرنا ہوتا تھا کہ کون سی چیزیں ہمارے یہاں چھپی ہیں جو نہیں چھپ سکیں، جو دوسرے اخبارات میں چھپی ہیں، تو ہم اس کو کمپیئر کرتے تھے اور اس کی بنیاد پر اپنی کارکردگی کا جائزہ لیتے تھے اور اگلے دن کے لیے تیاری کرتے تھے۔ مگر گریجولی وہ اخبارات کم ہوتے ہوتے اب یہ پوزیشن ہے کہ میرے گھر پہ کوئی اخبار نہیں آ رہا۔ لیکن کیا میں نے اخبار پڑھنا چھوڑ دیے ہیں؟ ہرگز نہیں، شاید میں پہلے سے زیادہ پڑھتا ہوں۔ میں جنگ کی سائٹ پہ بھی جاتا ہوں، ایکسپریس پہ جاتا ہوں، دنیا پہ جاتا ہوں، باہر کے جو اخبارات ہیں ان کو دیکھتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹیسٹ اخبار کا ڈیولپ ہوا ہے تو آپ، ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کو اخبار کہیں مل نہیں رہا، اب آپ کو اخبار آپ کے ایک کلک پہ آپ کی موبائل پر موجود ہے۔ تو آپ ویب سائٹ کھولتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کھولتے ہیں، تو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرنٹ میڈیا ہی کی ایک فارم ہے، یعنی یہ پرنٹ میڈیا بنیادی طور پر ٹرانسفارمیشن کی طرف گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بات سمجھنے کی ہے، جو لوگ اس پرنٹ میڈیا سے منسلک ہیں یا منسلک رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کو تھوڑا سا، ظاہر ہے کہ وقت کے تقاضے تبدیل ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز ایک یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے اللہ کے نام کے سوا کوئی اور چیز ایک شیپ میں نہیں رہتی۔ کائنات میں بھی بے شمار تبدیلیاں آتی ہیں۔ اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ چیزیں بہت مختلف ہو گئی ہیں۔ پچھلے خاص طور پر 10، 20، 25 سال میں انقلاب سے ہم روشناس ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کنٹینٹ کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ کنٹینٹ اگر آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کو اب بھی، آپ لوگوں کو متوجہ کر سکتے ہیں، آپ ان کو پڑھوا سکتے ہیں۔ لوگ انڈیویجول یعنی 2، 3 لوگوں کی ٹیم کے ساتھ، یہ سم ٹائمز بالکل اکیلے بھی وہ رزلٹ حاصل کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا سے جو پہلے پوری ٹیم وہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ کے قاری کی ڈیمانڈ کیا ہے یا آپ کا جو ویور ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا یعنی الفاظ کی شکل میں بھی ہے، اس میں آپ کا کنٹینٹ آڈیو بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے، ویژول بھی ہے۔ تو کہیں یہ تینوں چیزیں کمبینیشن کی صورت میں ملتی ہیں اور کہیں الگ الگ ملتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پرنٹ میڈیا سے آپ منسلک رہے ہیں تو یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ ری شیپ ہو رہا ہے، ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہا ہے، بلکہ جا چکا ہے بڑی حد تک۔ تو وہ، لیکن اب ہمارے اینڈ پہ یعنی ایز اے جرنلسٹ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو قاری ہے وہ پہلے سے زیادہ باخبر ہے، زیادہ باشعور ہو گیا ہے اور سمجھدار ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ دن بھر ہوتا رہتا ہے، اس کے کانوں میں چیزیں پڑتی رہتی ہیں، یعنی مختلف چینل سے
اگر وہ براہ راست نہ بھی دیکھ رہا ہو تو آپ کو مسلسل ایسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور آپ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا پر اگر آپ جاتے ہیں تو دسیوں چیزیں نیوز کی فارم میں ہوتی ہیں. تو وہ ایک عام جو قاری ہے، جو عام آدمی ہے، وہ اس کا جو لیول ہے سمجھنے کا وہ بہت بلند ہو گیا ہے. یعنی وہ چیزیں اس کے پاس انفارمیشن موجود ہوتی ہے، اس کو صرف ایک اوپینین میکنگ کرنا ہوتی ہے. تو وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان ڈیپتھ اسٹوری اسے ملے، ڈیٹیل میں. اگر اس کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں، سرسری جیسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، عام طور پر چینلز جو ہیں وہ سرسری واقعات بیان کرتے ہیں، تو ان کی ڈیٹیل جاننے کے لیے، اس کا پس منظر جاننے کے لیے، بیہائنڈ دا سین کیا ہو رہا ہے، یہ اسٹوری کے اندر اسٹوری کیا ہے، جس کو عام طور پر ٹی وی چینل چلاتے ہیں کہ یہ اندر کی کہانی ہمارے پاس آ گئی. تو نارملی وہ اندر کی کہانی ہوتی نہیں ہے. تو جو پرنٹ میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے کنٹینٹ زیادہ سے زیادہ بہتر بنائیں. وہ یہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ ریڈر یا ویور کی نبض پہ ہونا چاہیے کہ اس کو اس وقت کیا چاہیے، وہ کیا پڑھنا چاہ رہا ہے، کیا دیکھنا چاہ رہا ہے اور کیا سننا چاہ رہا ہے. اس کے علاوہ یعنی اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. بنیادی طور پر آپ خود کو ایک قاری یا ویور کے طور پر رکھیں گے، پھر آپ یہ سوال خود سے کریں گے کہ مجھے کیا چاہیے، تو وہی چیز آپ اپنے قاری کو پرووائڈ کریں گے تو جا کے بات بنے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہا ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہا ہے، ری شیپ ہو رہا ہے. تو ہمیں اس ری شیپنگ میں اپنا رول متعین کرنا ہے اور ہمیں اپنی جگہ بنانی ہے. بدلتے ہوئے تقاضوں میں اگر ہم خود کو اپڈیٹ رکھیں گے، ہمیں قاری کی ڈیمانڈ کا پتہ ہوگا، تو ہم اس کو بہتر چیز پرووائڈ کر سکیں گے اور ہم سسٹم میں ان رہیں گے. بہت شکریہ.